اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے والا ویڈیو تو نہیں اڑایا. موضوع باس سبق کیوں یاد نہیں کیا؟ کب کیا؟ رات کو بیمار ہے کہ کیوں سویا تھا؟ تم بیمار تھا تو پھر کون بیمار تھا؟ تو پھر کیوں مطالعہ نہیں کیا؟ تم کو کیا ہو گیا تھا تو پھر مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ ہاں تم کہاں گیا تھا رات کو؟ کدھر تھا؟ مدرسے میں نہیں تھا. تم نے کیوں مطالعہ نہیں کیا؟ اچھا اب بات سنیں. آج کا درس بھی یہی ہے. ہم نے واجب کی تقسیم کی ہے. واجب اصل موضوع تو ہمارا موضوع بس واجب تعبدی واجب توسلی. واجب تعبدی میں قصد قربت شرط. اب قصد قربت کے جو وجوہ ہے، جو انداز اور طریقے مختلف ہیں، وہ بتا چکے تھے. ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ میں امر مولا کی امتثال کے لیے مأمور بھی بجا لاتا ہوں، یا مولا خود حکم دیتے وقت یہ کہے صلو مع قصد امتثال امر المولا. اگر یہ قید ساتھ لگائے تو مقید ہو گیا، اور اگر یہ قید نہ ہو تو مطلق کہیں گے. کیا کہیں گے؟ مطلق. علماء نے کہا ہے، علماء اصول یہ نہیں کہتے کہ یہ قید لگانا ممکن نہیں ہے، محال ہے. کیا ہے؟ محال. اب ہم نے کہا کہ واجبات کی دو قسمیں بتایا ابھی آخر میں، بعد میں پھر واجبات اولیہ اور واجبات ثانویہ. واجبات ثانیہ میں ہم نے آخر میں کیا ہے، تین صورتیں بنتی ہیں. ایک بشرط شیخ بنتی ہے، سمجھے؟ ایک بشرط لا ہے اور ایک لا بشرط. لا بشرط یہ جو تین تقسیمیں، یہ تین صورتیں بن گئی تھی. واجبات اولیہ میں ہے، یہ واجبات اولیہ کی تین صورتیں. بعض صورتوں میں بشرط شیء ہے، وہ مقید ہو گیا. بعض میں اصلا شرط نہیں ہے، نفی کیا ہے، لا بشرط ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں یہ ہو گیا بشرط لا ہو گیا. نہیں، بشرط کیا ہو گیا؟ لا ہو گیا. بعض ایسے ہے کہ نہ کسی شرط کے ساتھ مقید ہے، نہ کسی عدم مقید ہے، نہ تقیید ہے نہ عدم ہے. اس کا ہم نے نام رکھا لا بشرط. نتیجہ نکالا کہ واجبات یعنی تقسیمات اولیہ میں جو واجبات ہیں یہ مقید بھی ہو سکتے ہیں، مطلق بھی ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلق بھی ہو سکتے ہیں اور مقید بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک تیسری صورت ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتے، نہ مقید ہے نہ عدم مقید ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ واجبات کی ایک اور تقسیم ہے، اس کو تقسیم ثانوی کہتے ہیں. ابھی پہلے تو تقسیم ثانوی سمجھے. شیخ صاحب سرخی آج کے بریکنگ نیوز میں، بات سنیں، بریکنگ نیوز میں فرماتا ہے کہ واجبات یعنی تقسیمات ثانوی جو واجبات ثانویہ ہے اس میں امکان اطلاق اور تقیید، مطلق رکھنا ممکن ہے یا مقید کرنا ممکن ہے. ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یہ دیکھیں گے تقسیمات ثانویہ میں. ثم ان کل واجب، تمام کے تمام واجبات جو تمہارے اوپر نہیں ہے، بعد ثبوت الامر، بعد ثبوت الوجوب. پہلی بات یہ ہے کہ وجوب ثابت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسلم. آپ کو یقین ہو گیا، وعدہ ہو گیا کہ یہ واجب ہے. بعد
وتعلق الامر به واقعا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے ساتھ، اس فعل کے ساتھ امر مولا تعلق پکڑ چکا ہے. جب امر مولا تعلق پکڑتا ہے تو یہ آپ پر واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو یقین ہے، آپ مثلا قسم کھا کر کہہ سکتے کہ یہ فعل مجھ پر واجب ہے، حضرت ذوالجلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قسم. یہ اس سے بڑا قسم تو ہم نہیں کھا سکتے نا. دنیا اسلام کا سب سے بڑی قسم یہی ہے، حضرت ذوالجلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قسم کی یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. ينقسم إلى ما يؤتى به خارج به في الخارج بداية أمره وما يؤتى به لا بداية. اب یہ واجبات جب آپ بجا لاتے ہو نا مقام عمل میں، کس میں؟ عمل کرتے وقت بجا لاتے ہو. کبھی آپ داعی امر کے ساتھ بجا لاتے ہو، یعنی یہ کہتے ہو کہ چونکہ مجھ پر امر آیا ہے، امر مولا کیا ہے؟ امر مولا آیا ہے، مولا کے امر نے تعلق پکڑ لیا ہے، بس اس امر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو بجا لاؤں. ایک دفعہ آپ اس نیت سے بجا لاتے ہیں، ایک دفعہ داعی امر کا یہ جو تقاضا ہے اس کے بغیر بجا لاتا ہوں. بس آپ کہتے ہو کہ میں بجا لاتا ہوں جو کہ واجب ہے، داعی امر ہے، یعنی اس کی طرف آپ کا توجہ نہیں ہے. دیکھو یؤتی به فی الخارج بداعی امرہ، کبھی اس واجب کو جو آپ پر مسلماً ثابت ہو چکا ہے، ہاں کبھی آپ اسے بجا لاتے داعی امر مولا، یعنی مولا نے حکم دیا ہے اس لیے میں بجا لاتا ہوں. وما یؤتی به لا بداعی امر، بعض واجبات ہے کہ آپ بجا تو لاتے ہو لیکن داعی امر کا خیال نہیں رکھتے ہو. پھر یہ ہو گیا نہیں ہو گیا، یہ تو ایک معلوم الوجوب ہے. معلوم الوجوب واجبات بجا لانے کے دو طریقے. ثم ينقسم ايضا الى معلوم الوجوب ومجهوله، اس کے بعد پھر یہ جو واجب ہے نہیں ہے ایک اور تقسیم بھی ہے. ایک معلوم الوجوب ہے، وہ تو یہی اوپر بتا دیا تھا. کیا بتا دیا تھا؟ یہی جو اوپر بتا دیا یہی معلوم الوجوب ہے. وجوب ہے کیا ہے؟ واجب کی دوسری قسم مجہول الوجوب ہے. مجہول الوجوب ہے، مجہول الوجوب کا مطلب ہی ہے یہاں ایک فعل ہے، کیا ہے؟ یہاں ایک فعل ہے، یہ ایک عمل ہے پڑا ہوا ہے لیکن معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اسے بجا لانا، اسے انجام دینا مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے. میں مثال کے طور پر یہاں ایک لاش پڑی ہوئی، کیا ہے؟ ایک لاش پڑی، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ میت جو ہے نا مسلمان کی ہے یا کافر کی. مسلمان کی ہے تو دفن کرنا واجب ہے، کافر ہے تو واجب نہیں ہے لیکن بار کہیں بدبو کے خاطر دفن تو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ واجب ہے یا نہیں ہے، مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ جو معلوم الوجوب اور مجہول الوجوب ہے نا، اس کو کہتے ہیں وَهَذِهِ التَّقْسِيمَاتُ تُسَمَّى التَّقْسِيمَاتِ الثَّانَوِيَّةِ. ان تقسیمات کو تقسیمات ثانویہ کہتے ہیں علم اصول میں اور علم فقہ میں. یا تو معلوم الوجوب ہے یا معلوم مجہول اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقسیمات اولیہ کہتے ہیں، ثانویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کیوں؟ لأنہا من لواحق الحکم. اچھا یہ حکم کے ملحقات میں سے ہے. وبعد فرض ثبوت الواقع، بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، واجب ثابت ہونے کے بعد. کیوں؟ اذ قبل تحقق الحکم لا معنی لفرض اتیان الشرط. مثلا حکم باطن ہے، مولا کی طرف سے حکم آنے سے پہلے کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی آپ اس کو واجب کی نیت سے بجا رہے ہیں کیونکہ ابھی نماز پڑھنے صلاۃ کا حکم آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اذ قبل تحقق الحکم، حکم ثابت ہونے سے پہلے، لا معنی لفرض اتیان الصلاۃ، یہ مطلب کوئی معنی مفہوم نہیں رکھتا کہ آپ نماز
آپ پر فرض ہو اور آپ اسے بجا لائیں. وہ بھی کیا؟ مثلا بدائی امرہا، دائی امر صلاۃ، امر آیا ہی نہیں ہے. بات سنیں، کیا ہے؟ امر آیا ہی نہیں ہے اور آپ نماز پڑھیں، میں امر مولا کی خاطر یہ نماز پڑھتا ہوں. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے ہو نا. کیوں نہیں کہہ سکتے ہو؟ ابھی امر آیا ہی نہیں ہے تو دائی امر کہاں سے آ جائے گا؟ امر آنا مقدم ہے دائی امر پر، دائی امر مؤخر ہے. پہلے کوئی امر تو آئے پھر بدائی امر نماز بجا لائیں گے. امر ہی نہیں آیا تو میں امر مولا کے مطابق یہ انجام دیتا ہوں، بے معنی ہے، ٹھیک نہیں ہے. لأن المفروض فی هذه الحالہ، یہ اس حالت میں کہ ابھی امر نہ آیا ہو، انہ لا امر بہا، ابھی کوئی امر نہیں ہے، حتی یمکن فرض قصدہ، تاکہ آپ یہ کہیں کہ مجھ پر قصد امر مولا فرض ہو گیا. کیا ہے؟ امر مولا کے قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بجا لاؤں، یہ واجب ہے. کہیں وَكَذَا الْحَالُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِالْحُكْمِ. یہ جو بات بتا دے دیا، بات سنیں، یہ اس واجب کی بات بتا دیا جس کے بارے میں ابھی کوئی امر نہیں آیا ہے. ابھی امر نہیں آیا. معلوم ہے کہ امر نہیں آیا. بات سنو، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی امر نہیں آیا. یہ جو ابھی باتیں بتا دی ہم نے، جو عبارت تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اس فعل اور اس عمل کے ساتھ امر مولا نے تعلق نہیں پکڑا ہے. جب تعلق نہیں پکڑا ہے تو میں بدائی امر بجا نہیں لا سکتا. بدائی امر بجا نہیں لا سکتا. امر ہے ہی یہ صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ مجہول الحکم ہے یا مجہول الامر. ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عمل، ایک فعل یہاں ہے لیکن اصل وجوب ہی مجہول ہے. کیا ہے؟ یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے یا؟ یہاں پر بھی دیکھیں. اچھا، وَكَذَا الْحَالُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِالْحُكْمِ. یہی صورتحال ہے جب علم بالحکم ہو یا جہل بالحکم ہو. کیا ہو؟ علم بالحکم ہو یا جہل بالحکم ہو. وفی مثل هذه التقسیمات، ان تقسیمات میں چونکہ ابھی ہمیں حکم پر علم نہیں ہے. کیا ہے؟ ہاں. وفی مثل هذه التقسیمات یستحیل التقیید، یہاں پر محال ہے مقید کرنا. ای تقیید المأمور به، مأمور به کو مقید کرنا محال ہے. قصد امتثال امر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کیوں؟ لأن قصد امتثال الامر، مثلا اسباب مثال، قصد امتثال امر فرع وجود الامر، خود امر کی موجودگی کا فرع ہے. کیا ہے؟ امر ہوگا، کیا ہے؟ امر ہوگا تو آپ قصد امتثال امر کرو گے نا. کیا کرو گے؟ امر ہونا اصل ہے اور قصد امتثال امر فرع ہے. ابھی معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں امر ہے یا نہیں، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ میں قصد امتثال امر کے ساتھ جانتا ہوں؟ یہ ممکن نہیں. فَكَيْفَ يُعْقَلُ، کیسے معقول ہے أَن يَكُونَ الْأَمْرُ مُقَيَّدًا بِهِ، امر کس طرح مقید ہوگا امتثال کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وَلَازِمُهُ أَن يَكُونَ الْأَمْرُ فَرْعُ قَصْدِ الْآمْرِ، اس کا لازمہ یہ آتا ہے کہ قصد امر اصل ہو گیا اور خود امر فرع ہو گیا. کیا ہو گیا؟
اس کا مطلب یہ ہوگا مقدم مؤخر ہونا لازم آ گیا. مؤخر بات سنیں کیسا ہو گیا پریکٹیکلی ادھر دیکھیں. ابھی کوئی امر نہیں ہے. کیا ہے؟ ٹھیک. یہاں ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، آپ نے اس کو بجا لایا قصد امتثال امر سے. کیا؟ قصد امتثال امر کے ساتھ انجام دیا. کیا دیا؟ جبکہ امر آپ کے اس قصد سے پتہ چلا، کیونکہ آپ نے کیا قصد امتثال امر، اس سے پتہ چلا کہ کوئی امر آیا ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو قصد امتثال مقدم ہو گیا، امر پر علم مؤخر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قصد امتثال سے پتہ چلا کہ کوئی امر آیا ہے. کیا ہے؟ جبکہ یہ ترتیب کا الٹ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا پہلے امر آئے پھر قصد امتثال امر کرے. ترتیب یہ ہے. کیا؟ مقدم رہے اور مؤخر رہے. سمجھا؟ یہاں آپ نے چونکہ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے امر ہے یا نہیں، اس کے باوجود آپ نے حد درمی کی. کیا کی؟ کہ میں اسے قصد امتثال امر کے ساتھ بیان کروں. چلو تم نے قصد امتثال امر کے ساتھ بجا لایا، امر کے نہ ہوتے ہوئے اب تمہارے اس عمل سے پتہ چلا کہ امر ہے. کیا ہے؟ قصد امتثال امر نے بتا دیا کہ یہاں پر امر ہے. کیا ہے؟ تو قصد امتثال امر مقدم ہو گیا اور علم بے امر مؤخر ہو گیا. علم بے آخر مقدم مؤخر یہ محال ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ واجب کو قصد امتثال امر کے ساتھ مقید کرنا ممکن نہیں ہے. یہ واجبات ثانیہ میں. واجبات کیا ہے؟ ثانیہ میں. اچھا ادھر کے وَلَازِمُ أَن يَكُونَ الْأَمْرُ، یہ جو امر نہیں ہے یہ فرع قصد الامر، قصد امر کی فرع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وَقَدْ كَانَ قصد الامر فرع وجود الامر، جبکہ ترتیب یہ ہے. کیا ہے؟ قصد امتثال امر فرع وجود امر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پہلے امر موجود ہو پھر قصد امتثال ہونا چاہیے. تو اس کا لازمہ کیا گیا؟ فَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ الْمُتَقَدِّمُ مُتَأَخِّرًا وَالْمُتَأَخِّرُ مُتَقَدِّمًا. مقدم مؤخر ہو گیا، مؤخر مقدم ہو گیا. وَهَذَا خُلْفٌ، یہ خلاف فرض ہے. فرض یہ ہے، دیکھیں فرض یہ ہے کہ امر پہلے موجود ہو، قصد امتثال بعد میں ہو. بھئی مولا جب تک امر نہیں کرے گا میں کیسے قصد امتثال کر سکتا ہوں؟ پہلے ایک امر آ جائے پھر میں قصد امتثال کروں گا. ابھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مولا نے امر کیا ہو، میں نے بجا لایا، آپ نے بجا لایا قصد امتثال کے ساتھ. بھئی کیوں بجا لایا؟ امر آیا تھا؟ نہیں آیا، میں نے بجا لایا. اب اس کے بعد ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے بس یہاں کوئی امر ہے. کیا ہے؟ وَهَذَا خُلْفٌ، یہ خلف بھی ہے او دور. اس کو خلف خلاف فرض بھی کہہ سکتے، دور بھی سکتے. قصد امتثال دور اس طرح قصد امتثال امر موقوف ہے وجود امر پر. کس پر؟ وجود امر موقوف ہو گیا قصد امتثال پر. قصد یہ دور مسرح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی بات سنیں، یہ بیان جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوا آگیا عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ابھی میں اس پر ایسا سخت اعتراض کرنے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں؟ ہاں بہت سخت اعتراض کرنے والا ہوں. لیکن پہلے یہ دو ڈھائی سطر اس کو بھی پڑھو. ٹھیک ہے. وَإِذَا اسْتَحَالَ التَّقْيِيدُ، جب تقیید محال ہوا نا، استحال الاطلاق و الزام، جہاں تقیید محال ہو یعنی تقیید ممکن نہ ہو، اطلاق بھی ممکن ہے. یہ نہیں کہہ سکتے یہ مطلق ہے. کیا ہے؟ پہلے سے ہم نے بتا دے دیا ہے اطلاق اور تقیید کا جو تقابل ہے عدم ملکہ ہے. کیا ہے؟ عدم ملکہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں ملکہ ہونے کی صلاحیت ہو، پھر ملکہ نہ ہو تو پھر کہہ سکتے
ہاں اندھا وہاں کہہ سکتے ہیں، اندھا وہاں کہہ سکتے ہیں جہاں بینائی ممکن ہو، جہاں بینائی ممکن نہیں ہے اس کو اندھا نہیں کہہ سکتے. یہاں جب تغییر ممکن نہیں ہے تو اس کو مطلق بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ لما قلنا سابقا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان الاطلاق، اچھا، من قبیل عدم الملکۃ بالقیاس الی التقیید، تقیید ملکہ ہے اور اطلاق عدم الملکہ ہے. کیا ہے؟ عدم الملکہ ہے. فلا یفرد الا فی مورد قابل للتقیید، اطلاق فرض نہیں کیا جا سکتا مگر وہاں پر جہاں قابل تقیید ہو. قابل کیا ہو؟ یعنی جہاں قابل تقیید ہو تو وہاں اطلاق بھی اطلاق کہہ سکتے ہیں. ٹھیک نہیں ہے؟ وَمَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ التَّقْيِيدِ، جب تقیید ہی ممکن نہ ہو، لا يستكشف من عدم التقیید ارادۃ الاطلاق، اس سے آپ کشف نہیں کر سکتے ہیں کہ پس مولا نے اطلاق کا ارادہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ میں بس بجا لاتا ہوں بغیر قصد نہیں کر. یہاں پر دیگر کوئی نیت نہیں کر سکتے آپ. کیا؟ نہ قصد امتثال کی نیت کر سکتے اور نہ قصد عدم امتثال کی نیت کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ باتیں سمجھ آ گئی. یہ جو بات سنیں، یہ ورقہ پلٹا دو، یہ پلٹا دو. ادھر دیکھیں، ثم ان کل واجب بعد ثبوت الوجوب. کیا ہے؟ یہ پڑھو، وتعلق الامر به واقعا ينقسم الى ما يؤتى به في الخارج بداعی امره وما يؤتى به لا بداعی امره. یہاں تک کوئی اعتراض نہیں ہے. یہاں تک کیا ہے؟ بات سنیں، یہاں تک کوئی اعتراض نہیں ہے. اب آئے ثم ينقسم الى معلوم الوجوب ومجهوله. یہ دیکھو کیا ہے، یہ کہانی کا. اب واجب کی دو قسمیں. کیا کہا؟ کچھ واجبات ہیں جو معلوم الوجوب ہے، کچھ واجبات ہیں جو مجہول الوجوب ہے. مجہول الوجوب کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ ابھی یہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں. کچھ واجب یا سامنے ہے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ مجھ پر واجب ہے. ٹھیک ہے؟ شیخ صاحب نے کہا ان دو قسموں کو ملاتے ہوئے گیا. کیا کرتا گیا؟ ان دونوں قسموں میں تقیید ممکن نہیں ہے، پس اطلاق بھی ممکن کیونکہ امر نہیں ہے. کیا کہا؟ یہ جو قسم اول آپ نے بتا دے دیا جو معلوم الوجوب ہے. کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معلوم الوجوب ہے؟ This is a question mark. آپ نے خود کہا کہ ثم ينقسم ايضا الى معلوم الوجوب ومجهول. کیا کہا؟ ایک تو کچھ واجبات معلوم الوجوب ہے. نا آپ کو کہاں سے پتہ چلا یہ واجب ہے؟ امر مولا آیا ہے تو پتہ چلا نا. امر مولا کے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے کہ یہ واجب ہے؟ بغیر امر مولا کے آپ کہہ سکتے کہ یہ واجب ہے؟ آپ کو اس کے واجب ہونے پر علم کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ امر مولا سے ہوتا ہے نا. علم کب حاصل ہوتا ہے؟ وجوب پر. ابھی ہمارے پاس بہت سی چیزیں واجب نہیں ہے کیونکہ وہاں امر ہی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے. کہتے کیا کہتے ہیں؟ اما اگر امر آئے تو تب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ واجب نہیں ہے. اب ہم کہیں گے کیا یہ واجب ہے. شیخ صاحب نے اس کو اور ایک مجہول الوجوب کو مکس کر دیا. کیا کر دیا؟ ان میں سے آدھے پہ شیخ صاحب کی بات درست ہے، آدھے پہ درست نہیں ہے. کیا ہے؟ جو مجہول الوجوب ہے صحیح ہے. مجہول الوجوب کو میں قصد امتثال امر کے ساتھ بجا نہیں لا سکتا.
کیوں بجا نہیں لے سکتا ہوں؟ مجھے ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے. واجب ہے یا نہیں کا مطلب یہ کہ ابھی معلوم ہی نہیں کہ اس پہ کوئی امر بھی آیا ہے یا نہیں آیا. امر آیا ہے یا مجھے معلوم ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جب معلوم ہی نہیں ہے تو میں کیسے اس کو قصد امتثال کے ساتھ پڑھوں گا؟ ابھی تو مجھے واجب ہونا ہی پتہ نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں اس واجب کو قصد امتثال؟ ادھر دیکھیں، امر اصل ہے، امر کی فرع وجوب ہے. کیا ہے؟ وجوب کی فرع قصد امتثال امر ہے. کیا ہے؟ قصد امتثال امر ہے. صحیح ہے. اب جب اصل نہیں ہے، امر نہیں ہے، کیا ہے؟ امر نہیں ہے تو یہ مجہول الوجوب ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ جب یہ مجہول الوجوب ہو گیا تو یہاں پر میں اس کو قصد امتثال امر کے ساتھ بجا نہیں لا سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ اما وہ دوسری قسم واجبات، واجب کیا ہے؟ جو معلوم الواجب ہے. واجب معلوم الواجب ہے کا مطلب کیا؟ معلوم الواجب ہے کا مطلب کیسے معلوم ہوتا کہ یہ واجب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس خواہی نہ خواہی امر مولا ہے. کیا ہے؟ اس سے آگے امر مولا ہے. کیا ہے؟ اسی سے مجھے پتہ چلتا ہے. اب جب امر مولا آئے تو یہ مجھ پر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اب جب یہ واجب ہو گیا تو اب میں کیوں بجا نہیں لے سکتا ہوں؟ بجا کیوں نہیں لے سکتا ہوں قصد امتثال امر مولا کے ساتھ؟ بجا لا سکتا نہیں بجا لا سکتا ہوں. شیخ صاحب نے ان دونوں واجبات کو مکس کر دیا. کیا کر دیا؟ مکس کر کے کہا دونوں میں قصد امتثال ممکن. جو معلوم الوجوب ہے اس میں بھی قصد امتثال صحیح نہیں ہے کیونکہ امر نہیں ہے، اور جو مجہول الوجوب ہے اس میں بھی قصد امتثال صحیح نہیں، کیونکہ الگ الگ نہیں کر دیا ان کو. اس عبارت میں نہیں ہے. کیا ہے؟ ان دونوں کو الگ ان دونوں کو الگ نہیں کیا، جدا نہیں کیا، الگ نہیں کیا، جدا نہیں کیا. تو اس کا مطلب دونوں کے لیے یہ حکم بتا دیا. کیا بتا دیا؟ دونوں کو قصد امتثال سے بجا نہیں لا سکتے کیونکہ دونوں میں امر نہیں ہے. کیوں امر نہیں ہے؟ معلوم الوجوب ہے تو امر ہے، مجہول الوجوب ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. یہ کہا تھا میں نے شیخ صاحب پر اعتراض کروں گا. کیا کروں گا؟ میرا اعتراض صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں نے اصول فقہ کی کتاب ابھی نہیں لکھی ہے، وہ الگ بات ہے. شیخ صاحب نے لکھی ہے. جو آپ لوگ اس بات کو زیادہ مانتے جو لکھا ہے، اس بات کو نہیں مانتے جو کوئی آدمی زبانی بولتا ہے. کیا ہے؟ وہ آپ کے زیادہ ایتھنٹک وہ بات ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ہوتی ہے. ابھی میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں علم اصول میں کیا کر لوں، کتاب لکھوں ادھر بیٹھ کر. سمجھ آ گئی بات؟ یہ کم پڑھتے ہیں بچے. صلی اللہ